آپ کو لے چلتے ہیں فیصل آباد، جہاں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انویسٹرز کو ان سیکٹرز میں جب ہم لے کر آئیں گے تو اس کی سب سے اہم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسپیشل اکنامک زون ہیں وہ ہر طریقے سے تیار ہوں، ان کو جس قسم کی ریکوائرمنٹ ہو وہ ان کے پاس پوری ہو، تاکہ وہ آئیں اور اپنی انڈسٹری لگائیں اور پاکستان کو ہم انشاءاللہ ایک مینوفیکچرنگ ہب بنائیں، تاکہ یہاں سے زیادہ ایکسپورٹ ہو اور ہمارے پاس جو مین بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ تو یہ ایک لائحہ عمل ہے جس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ مل جل کے کام کریں گے۔ دوسرا، جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ ان کا سیریس کنسرن ہے اور ہر لیول کے اوپر اس کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر میں نے جو ہمارے متعلقہ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم دیں جو چائنیز کے لیے فول پروف ہو۔ ہم چائنیز جو ایمبیسڈر ہے اس کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، اور لا محالہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی چائنیز نیشنل یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ایک مکمل طور پر سیکیورٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کیا جائے انشاءاللہ۔ جو صورتحال افغانستان میں اس وقت چل رہی ہے اس کے سی پیک پر بھی اثر انداز ہونے کے آپ فیوچر میں کوئی ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں یا ابھی کوئی کرنٹلی اس کے اثر ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہمارا اسپیشل اکنامک زون جو رشاکائی بنا ہے وہ تو KPK کے اندر ہے۔ اب اس کا مین ایشو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر انہوں نے کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے اگر ہم آل دا وے اس کا را مٹیریل جو ہے وہ کراچی سے لے کر آئیں گے تو اس کی تو کاسٹ زیادہ ہوگی۔ تو ہماری تو دعا بھی ہے کہ وہاں پر جلد از جلد اسٹیبلٹی آئے، تو اس سے تو اور بھی زیادہ جو ہے نا سی پیک افیکٹو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ویو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری دعا بھی ہے کہ وہاں پر جلد از جلد اسٹیبلٹی آئے تو اس سے تو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ ایک ایک کر کے جی کیا متوقع ہے؟ جی سن تو ہم یہ رہے ہیں جی کہ چائنا کے صدر کا بھی دورہ انشاءاللہ ہوگا اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں دورہ کریں گے۔ چائنا ہمارا کیوں کہتے ہیں ایور ویدر ٹیسٹڈ ہمارا ہمارا دوست بھی ہے اور ہمارا اب تو یہ سی پیک کے حوالے سے بزنس پارٹنر بھی ہے۔ وہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا جی، مجھے نہیں معلوم۔ افغانستان سے آگے جو ممالک ہیں وہاں پر سی پیک کو لے کے جانے کے لیے یہ تو جی ابھی ہماری ان سے ابھی یہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ابھی متوقع ہے۔ جب وہ میٹنگ ہوگی تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک کانسیپٹ وہ لے کے آ رہے ہیں سی پیک پلس، کہ جس کے اندر دوسرے ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جب ان سے گفت و شنید ہوگی تو تبھی میں آپ کو جواب دے سکوں گا کہ اس میں وہ کیا ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک ایک امپورٹنٹ منصوبہ ہے اور خاص طور پہ جب ہم ہمسایوں کو دیکھتے ہیں بھارت اس کے حوالے سے کافی کوشش کرتا ہے کہ رکے اور اس پہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ تو جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کے خلاف کافی رہی بھی ہے اور سوشل میڈیا کیونکہ آج کل ایک بیسک ٹول ہے اس چیز کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی پیک کے حوالے سے منصوبے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے جو یہ پروپیگنڈا ٹولز ہیں ہماری اتنا افیکٹو نظر نہیں آتا جتنا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی لایا ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل لوگ تو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کافی رہتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ دیکھیے آج جب میں یہاں فیڈ بینک میں آیا ہوں اور یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 194 بلین کی انویسٹمنٹ پچھلے 2 سالوں میں آ چکی ہے، لیکن اس کو اتنا ڈسیمنیٹ نہیں کیا گیا، لوگوں کو نہیں پتا یہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے۔ تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں جو ہم آلریڈی اچیو کر چکے ہیں ہمیں زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے اور ہمیں بھی اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، رات دن جو لوگ نہیں چاہتے اور وہ اس کی جو نیگیٹو پبلسٹی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک سدباب ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ ایگریکلچر ہمارا بڑا بیسک جی ہے اور جی پاکستان کو لے کے چائنا اب اس پہ دیکھ بھی رہا ہے، زونس کے اندر وہ چاہ بھی رہا ہے کہ ایگریکلچر، تو اس حوالے سے کوئی کام شروع ہو سکتا ہے یا ابھی ہونا ہے، اور کیا ہمیں کیا ہمارے یہ بھائی جان یہ نہیں، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی ترقی کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں نا۔ ہمارے پاس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہیں، ہماری جو جتنی بھی ہماری مین فصلیں ہیں ان کی جو پیداوار صلاحیت ہے وہ کم سے کم تر ہوتی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو سیڈ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی کوالٹی خراب ہے۔ اب اس کے لیے ہم چائنا نے جو ان سارے ایریا کے اندر جتنی ترقی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم لیوریج کریں، اور اس کے اوپر ہماری مین اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب ہم فیز 2 کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ 2 سیکٹر پرٹیکولرلی، ایک ٹیکسٹائل جو کہ فیصل آباد کی جڑ ہے اور دوسرا ایگریکلچر ہے۔ تو اس میں ہر حوالے سے جو پاکستان کے اندر اپرچونٹیز ہیں وہ جو میجر انویسٹر ہیں ایگری کمپنیز ان کو باہم پہنچائی جائیں گی
اور کوشش ہوگا کہ جلد سے جلد ان کو یہاں پر انویسٹمنٹ ان کی لائی جائے، جس کی وجہ سے ہماری جو زرعی ترقی کے اندر جو عناصر شامل ہیں ان کو ہم جلد از جلد جو ہے ان کو ملیگیٹ کریں۔ اچھا سر، ایک یہ بھی تھا کہ فیصل آباد کی انڈسٹری کو اپنے ثانیہ والا فیکٹری میں شفٹ کرنا تھا اور چیمبر بھی اس پہ تھا پچھلے جی آج اس کا تذکرہ ہوا ہے، آج اس کا افیکٹونیس نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے۔ نہیں، اس کے اندر جو بھی مطلب جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے، اگر اس کے اندر کوئی لیگل ایشوز ہیں، انہوں نے ہمیں آج کمیونیکیٹ کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا اس پہ توجہ دیں گے اور غور کریں گے، تاکہ وہ جو انڈسٹری جو ہے جو کسی اور جگہ لگی ہے اور جا کے اب وہ اسپیشل اکنامک زون میں آنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کو جلد از جلد حل اس کریں۔ میں جتنے بھی ہمارے ایس آئی بیز ہیں ان کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ 5 سال سے کوشش ہیں کہ ان کو فیڈرل میں پلاٹ مل جائے، لیکن ان کو فیڈرل میں پلاٹ ہی نہیں ملتا۔ نہیں جی، اس بارے میں نہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے جی، یہ شکایات ہماری تک بھی پہنچی ہیں، لیکن اب ایک قانون جو ہے وہ حکومت نے وہ لاگو کر دیا ہے اور انہوں نے آلریڈی ایکشن بھی لے لیا ہے کہ جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہیں نہ انہوں نے انڈسٹری لگائی اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو جینون انویسٹر ہے اگر اس کو زمین کی قیمت اتنی زیادہ ملے گی تو اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہوگی۔ اس پہ ان لوگوں نے آلریڈی ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک اس پہ کام نہیں شروع کیا ان کو خط لکھ دیے ہیں اور 31 اگست تک ان کو وقت دیا گیا ہے کہ جلد از جلد یا تو کمپلائی کریں یا ان کو وہ کینسلیشن ہو جائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔